بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ وزیر اعظم بنے تو غیر قانونی نکاح، غیر شرعی، غیر قانونی بیوی، غیر قانونی اور بیٹی بھی غیر قانونی، اور باتیں ریاست مدینہ کی۔ تو خان صاحب کی آج ایک اور پول کھل گئی ہے، اور وہ پول کھولی ہے مفتی سعید نے، جنہوں نے ان کا نکاح پڑھایا تھا، اور انہوں نے آج عدالت کے اندر اپنا بیان دے دیا ہے۔ اس بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 بار نکاح پڑھایا۔ جو پہلا نکاح تھا ان کا، وہ عدت کی مدت مکمل ہونے سے پہلے کہ جذبات کی شدت میں پڑھایا گیا، اور جو دوسرا نکاح تھا وہ اس لیے پڑھایا گیا کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے وزارت عظمیٰ میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، اور اگر نکاح دوبارہ پڑھایا جائے گا جو ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھایا گیا، غیر شرعی ہے، تو دوبارہ شرعی نکاح پڑھایا گیا۔ تو نکاح خواہ کا عدالت میں یہ بیان عمران خان صاحب کے لیے شدید مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اور ان کی نجی زندگی کے حوالے سے جو پہلے ہی بہت متنازع ہے، ایک اور نئی چیز سامنے آنے سے ان کی سیاست کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر کریں گے بات۔ لیکن یہ خبر جو ہے وہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے۔ اور ایک خبر یہ کہ خان صاحب نے پھر سڑکوں پر اترنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے وکلا ان کی تحریک چلائیں گے، اور اگلے ہفتے سے تحریک انصاف وکلا کی تحریک چلانے کا پلان بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بڑی خبر یہ کہ خان صاحب کی حمایت کے لیے امریکہ میں لابیاں سرگرم ہے، چاہے وہ زلمے خلیل زاد ہوں، چاہے وہ کوئی اور امریکی کانگریس مین ہو۔ انڈیا سے بھی ان کے حق میں بعض ایسی این جی اوز ہے جو مادر پدر آزاد ہے، وہ بھی بات کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے سسرال، ان کے بچوں کے ننیال، یہ سب چیزیں برطانیہ میں بھی ان کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو خان صاحب نے پورا زور لگا رکھا کہ انہیں کسی طریقے سے عالمی اسٹیبلشمنٹ، خاص کر امریکہ کی سپورٹ حاصل ہو، اور امریکہ ہی اس وقت واحد ان کے ہاتھ میں ٹرمپ کارڈ ہے جو کہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اور خاص صاحب کو پاکستان میں جو ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، جس میں ان کی نااہلی میک شور ہے، ان کے خلاف بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں، ان سے نجات دلا سکتا ہے۔ خان صاحب نے اپنا پورا جو مقدمہ ہے اس وقت وہ بلڈ کیا ہوا ہے اس بات پر کہ ان کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور ان کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، اور انہیں کسٹوڈیل ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو خان صاحب یہ اپنا چورن اپنی لابی کے ذریعے بیرون ملک بیچ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں سے پھر ہر دوسرے دن کے بعد کسی نہ کسی کانگریس مین کا بیان سامنے آ جاتا ہے، اور وہ خان صاحب کی حمایت میں یا جمہوریت کے حق میں، تو سو کالڈ جمہوریت جو اس کو خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے خلاف بہت کچھ ہو رہا ہے۔ خان صاحب جب حکومت میں تھے، خود جو کچھ وہ کرتے تھے، اس وقت کوئی بھی امریکہ، برطانیہ یا کہیں اور سے کہیں سے بھی آواز بلند نہیں ہوتی کہ پاکستان میں یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن خان صاحب نے اس معاملے میں اپنی جو مد مقابل جماعتیں ہیں ان کو مات دے دی ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس طرح ہائی لائٹ کرتے ہیں، یعنی وہ جیسے ہوتا ہے نا، وہ کسی محلے میں پولیس کسی کو پکڑنے جائے تو خاتون اپنے کپڑے پھاڑ کے شور مچانا شروع کر دے، پولیس ڈر کے بھاگ جاتی ہے۔ تو خان صاحب نے بالکل وہی ایٹیٹیوڈ اختیار کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے تک کو بات آنے نہیں دیتے، جیسے ان پہ کوئی ہاتھ پڑنے لگتا ہے وہ اتنا شور مچاتے ہیں کہ سب ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، وہ پولیس ہو، وہ جج ہو، وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہو۔ ویسے ہمارے ججوں کا رویہ بھی آج کل ایسے ہی ہے، اگر آپ ججوں کو دیکھو تو وہ لگتا ہے کوئی جج کم وکیل زیادہ ہے، جو کسی ملزم کو باقاعدہ مشورے دیتے ہیں کہ وہ کیسے بچ سکتا ہے، اور پھر تاریخوں پہ تاریخیں ڈال رہے ہیں۔ تو وکیل جو کسی بھی مدعی کا کیس لے لے، ان کا جو کلائنٹ ہوتا ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ جج انہیں تاریخیں دیتا رہے، اس سے ان کا جو ہے وہ میٹر چلتا رہے۔ تو بعد میں جب یہی لوگ جج بن جاتے ہیں تو رویہ نہیں بدلتا، رویہ وہی ہے، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ تو خاص سب کو تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے، اور ان کو امریکہ، برطانیہ اور ان جگہوں سے جو حمایت ہے ان کی، اس کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو مرضی کر لیں، خان صاحب کو امریکہ سے کچھ نہیں ملنا۔ اس کی وجہ یہ کہ جو امریکہ کی جو اس وقت ٹاپ لیڈرشپ ہے، وہ اس وقت کوئی بھی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 2 بڑی وجوہات ہیں، خان صاحب ویسے ہی ان کے کاغذوں میں فارغ ہو چکے ہیں، اور دوسری بڑی وجہ ہے کہ خطے میں بہت ڈراسٹک چینج آ گئے ہیں۔ چین، رشیا اور سعودی عرب نے ایک نیا جو بلاک بنا لیا ہے، اس میں پاکستان کی شمولیت کو روکنے کے لیے امریکہ پاکستان کے اندر کسی قسم کا بھی رجیم چینج آپریشن یا کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے وہ کہتے ہیں نا بالکل ہی کہانی ختم ہو جائے، مکھو ٹھپ ہو جائے۔ اور انڈیا بھی ان کے دسترس سے آلموسٹ وہ نکلتا جا رہا ہے۔ تو امریکہ کے لیے اس وقت اپنی سروائیول کا مسئلہ ہے۔ تو جن کو اپنی پڑی ہے، یعنی خان صاحب ویسے کیسے سبز قدم ہے، جہاں پاؤں رکھتے ہیں وہاں پہ ان کی اپنی مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو امریکہ گئے تو ٹرمپ کی چھٹی ہو گئی،
اور اگر مودی صاحب بلا لیتے تو اب تک مودی بھی فارغ ہو چکے ہوتے، لیکن مودی اب تک موجود ہے، اور وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ان کی درخواست ہے سپریم کورٹ کے اندر، جو اب وزیر اعظم نہیں رہے، انہوں نے درخواست دی کہ جناب سپریم کورٹ کے اندر کہ مجھے نااہل کر دیا گیا ہے تو انہیں عدالت کے اوپر تو میں معافی چاہتا ہوں. تو معافی مانگنے کے بعد کل پھر انہوں نے ایک بیان داغ دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں مودی کے راستے میں رکاوٹ ہوں، اور ایسے مقدمات اور ایسے فیصلے تو میرے جوتے کی نوک پہ. آج پھر وہ درخواست لے کے چلے گئے سپریم کورٹ میں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ریسٹور کیا جائے. تو انہوں نے کہا کس بات کا وزیر اعظم؟ اگر آپ وزیر اعظم ہیں تو پھر درخواست لے کے کیوں آئے ہیں؟ یا تو درخواست صحیح کر کے لائیں. تو تیسری اپیل انہوں نے دائر کی ہے کہ میری وزارت عظمیٰ بحال کیے جائے. یعنی پوری وہ کہتے ہیں نا ایک یوتھیا مینٹلٹی آپ نے دیکھنی ہو تو وہ خاص فرمایا کرتے تھے کہ میں امریکہ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوں، اور ان کا جو وزیر اعظم آزاد کشمیر رہا ہے اب تو وہ رہے نہیں نا، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں مودی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہوں. تو یہ ان کا سوچ کا لیول ہے. یہ جو عدالتی اصلاحات کا بل ہے اس پہ صرف تحریک انصاف والے سیکھ پا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا ایک پورا دیکھنا ہو تو ایک پورا گینگ ہے، گینگ آف واسے پور. یعنی خان صاحب اور ان کی جماعت، وہ تو ظاہر ہے ان کا تو مقدمہ ہے، وہ تو جائے عدالت کے اندر. مقدمہ سیاسی ہے کہ جی عدالتی اصلاحات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. یہ پولیٹیشین کا کام ہے، یہ پارلیمنٹیرین کا کام ہے کہ وہ قانون بنائیں، قانون کو اچھا سمجھے برا سمجھے، مخالفت کریں. ہمارا کام یہ کہ قانون کی اچھائی برائی بتا دیتے ہیں. لیکن ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو باقاعدہ پارٹی بن جاتے ہیں. اب دو ہمارے دوست ہیں، سبی ابراہیم صاحب اور چودھری غلام حسین، وہ بھی عدالت پہنچ گئے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کر دی درخواست کہ یہ بل غلط ہے. بھئی آپ اس کے بارے میں رائے دیں، اچھی دیں بری دیں، پروگرام کریں، پھڑکا کے رکھ دیں، جو مرضی آپ نے کرنا، اپنی رائے میں ایکسپرٹ کو بلائیں، رائے دیں. آپ پارٹی بن گئے تو پھر پارلیمنٹ میں چلے جائیں، پھر سیاست کریں. پھر جب کوئی کہتا ہے آپ سیاسی لوگ ہیں تو برا مناتے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آ جاتی ہے تو پھر آ رہی ہے تھیلے سے بال. ایک اور خبر آپ کو بتا دوں، وہ ہے خاصی وہ برنول لگانے والی. ویسے تو آج برنول کی 2-3 خبریں ہیں، اور اس میں ایک خبر تو وہ خاص صاحب کے نکاح پہ نکاح والی ہے، اور دوسری خبر برنول والی ہے کہ نواز شریف پہنچ گئے جدہ عمرے کی ادائیگی کے لیے. باقاعدہ ان کو مکمل شاہی پروٹوکول دیا گیا. شاہ سلیمان خود ان کو ریسیو کرنے آئے. جہاز وہ تھا جس میں شاہ سلیمان صاحب نے انہیں لندن سے باقاعدہ سعودی عرب بلایا. یہ وہی جہاز ہے جس میں خان صاحب بیٹھ کر خان صاحب کو بھی دیا گیا تھا کہ لیں جناب آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ہمارے محبوب ہیں، پاکستان سے ہمیں محبت ہے، تو آپ نویں وزیر اعظم بنے ہیں تو یہ پکڑے جہاز اور امریکہ جائیں. آپ کے جہازوں میں دھکے کھاتے جائیں گے. پی آئی یو تو وہاں جاتا نہیں ہے، اور فلائٹ بڑی لمبی ہے، اور غیر ملکی ایئر لائن پتہ نہیں آپ کو عزت دے کہ نہ دے. تو ایک جہاز انہوں نے اپنا اسپیشل دیا تھا شاہ سلیمان نے، جس میں بیٹھ کے عمران خان صاحب نے وہ بونگیاں ماری کہ ان کی ناراضگی آج تک ختم ہی نہیں ہو رہی. انہوں نے واپسی پہ جہاز ہی منگا لیا، واپس دیا ہی نہیں جہاز. انہوں نے کہا پیدل جاؤ. تو پیدل تو نہیں ہے رائے، لیکن کسی طریقے سے بیچارے پہنچ گئے. وہ دن اور آج کا دن سعودی عرب عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے نا وہ لگا چکا ہے کانٹا، یعنی وہ دائرہ لگا چکا ہے. تو یہ تعلقات انہوں نے مہاتیر محمد سے بھی خراب کیے، انہوں نے شاہ سلیمان سے بھی کیے، انہوں نے رجب طیب اردگان سے بھی کیے. ہاں ان کے دوست ٹرمپ تھے اور ان کے دوست مودی ہے. ٹرمپ کی چھٹی ہو گئی اور مودی انہیں گھاس نہیں ڈالتا، اور مودی دوست نہیں ہے. مودی سے دوستی کی انہوں نے اٹیمپٹ کی تھی اور پھر وہ کام ہو گیا ان کا، کشمیر اس نے لے لیا. تو آج کل وہاں پہ وہ G20 کی کانفرنس منعقد کرا رہے ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جو بڑی خبر ہے وہ مین خبر ہے کہ خان نے عدت میں شدت سے نکاح کر لیا. آج اس کی پوری ایک چیز سامنے آ گئی کھل کے. تو عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح خان مفتی محمد سعید احمد نے عدالت میں آج خود حاضری دی. انہوں نے بیان دیا. اس سے پہلے ان کا یہ بیان تھا کہ عمرے کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، پچھلی پیشی پہ وہ موجود نہیں تھے. عمرہ مکمل کر کے واپس آئے ہیں، اور انہوں نے آتے ہی عدالت کے اندر یہ کیس جو ہے فوری طور پر لگا. اب اس کیس کا فوراً لگ جانا اور اس کی سماعت ہونا، اس کو ہائی لائٹ مل جانا، پھر سمجھو کہ بابا جنہوں نے جو پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں. آپ چاہے دائیں سے جائیں چاہے بائیں سے جائیں، تو خاص صاحب کا یہ کیس ان کے گلے پڑ سکتا ہے کہ نہیں پڑ سکتا ہے، اس پہ کریں گے بعد میں بات. لیکن پہلے میں آپ کو مفتی سعید کا بیان بتاتا ہوں تاکہ اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ ہو. ایک ان کا پہلے ویڈیو بیان موجود ہے، وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 جنوری 2018 کا قصہ ہے. جناب عمران خان صاحب نے اپنے نکاح کے لیے یہاں سے لاہور کا سفر کیا، اور میں بھی ان کے ہمراہ ہی تھا. وہاں پر ڈیفنس کے علاقے میں پہنچے
اور بشیرہ بی بی صاحبہ کے ساتھ جو خواتین اس گھر میں موجود تھیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ نکاح کے لیے جو شرعی تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق سب کچھ ہو چکا، انہوں نے کہا ہو چکا، تو میں نے ان کا نکاح بشرا بی بی سے پڑھا دیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا اور میں محمد سعید خان، محمد حنیف خان صاحب کا بیٹا ہی بول رہا ہوں، اور پھر دیگر ذرائع سے بھی اور میڈیا سے بھی معلوم ہوا کہ جو مجھ سے کہا گیا تھا وہ درست نہیں تھا، تو شرعی اعتبار سے یہ نکاح فاسد ہوا۔ تو اب جو انہوں نے عدالت کے اندر بیان دیا ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ میری عمر 62 سال ہے، میں مدرسے میں پرنسپل ہوں، مفتی محمد سعید خان میرا نام ہے۔ 1 جنوری 2018 کو عمران خان صاحب نے ان سے ٹیلی فون کال پر رابطہ کیا۔ ان سے چونکہ تعلقات اچھے تھے، مفتی سعید کے مطابق وہ ان کی کور کمیٹی کے ممبر تھے، خان صاحب نے ان کو اپنے پاس بلایا، گاڑی میں بٹھایا اور ان کو لاہور گاڑی میں بٹھایا، یا بائی ایئر وہ آئے ہوں گے لیکن بنی گالہ میں تھے، وہ لاہور لے کر آئے ڈیفینس کے گھر میں۔ وہاں پہ بشرا بی بی کے ساتھ ایک خاتون نے خود کو بشرا بی بی کی بہن ظاہر کیا۔ میرا گمان یہ کہ یہ وہ پنکی وہ گوگی فرا گوگی ہوں گی، لیکن وہ کہتا ہے جی میں نے اس سے پوچھا خاتون سے کہ کیا بشرا بی بی شرعی طور پر نکاح کر سکتی ہیں، ان کی عدت پوری ہو گئی ہے؟ تو خاتون نے بتایا کہ بشرا بی بی کے نکاح کی تمام جو شرعی شرائط ہے وہ مکمل ہے۔ خاتون نے بتایا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھایا جا سکتا ہے۔ 1 جنوری 2018 کو خاتون کی یقین دہانی پر عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھا دیا۔ مفتی کا مطلب یہ کہ خاتون نے بشرا بی بی کے وکیل کی حیثیت سے ان کو یہ کہا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ شرعی طور پر نکاح کی شرائط پر پورا اترتی ہے تو آپ نکاح پڑھا دیں۔ بشرا بی بی سے انہوں نے یہ بات پوچھی یا نہیں پوچھی اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، یہ جواب ان کی جو خاتون ان کے ساتھ تھی انہوں نے دیا۔ عمران خان نے فروری 2018 کو مجھ سے دوبارہ فون پہ رابطہ کیا، مجھے کہا کہ بشرا بی بی سے دوبارہ نکاح پڑھانا ہے۔ تو عمران نے کہا جب پہلا ان کا نکاح ہوا تھا تو بشرا بی بی کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی۔ 1 نومبر 2017 میں بشرا بی بی کو طلاق ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی کے نکاح کرنے پر پیشن گوئی یہ تھی کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، یعنی خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا، یہ اب ان سے کس نے کہا تھا؟ بشرا بی بی نے کہا تھا، بشرا بی بی کے موکلوں نے کہا تھا، کچھ پیروں نے کہا تھا، فقیروں نے کہا تھا، کسی جادو ٹونے والی سرکار نے کہا تھا، کسی نے ان سے کہا تھا کہ اگر بشرا بی بی کے ساتھ آپ نکاح کریں گے تو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ خان صاحب نے 1 جنوری کو کیا نکاح۔ خان صاحب کا خیال تھا کہ سویرے میں اٹھاں گا تو وزیر اعظم ہوا گا۔ صبح وہ اٹھے تو وزیر اعظم نہیں تھے، ان کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ کیا ہوگا۔ بشرا بی بی سے انہوں نے پوچھا کہ میں وزیر اعظم کیوں نہیں بنا؟ انہوں نے کہا چند دن صبر کریں۔ انہوں نے کہا اچھا، مہینہ گزر گیا۔ خان صاحب نے پھر پوچھا کہ میں وزیر اعظم کیوں نہیں بنا؟ انہوں نے کہا جی میرے موکل انہوں نے بتایا کہ شاید نکاح میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کوئی ڈیٹیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں، تو نکاح ایک دفعہ پھر پڑھا لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کے بعد خان صاحب نے دوبارہ سوچا ہوگا کہ وزیر اعظم تو بننے کی پیشن گوئی جو ہے وہ تو درست ہو سکتی ہے، کیونکہ پیچھے کچھ پیشن گوئیاں درست ہوئی ہیں، تو اب کیوں نہیں ہو رہی؟ تو نکاح دوبارہ پڑھا لیتے ہیں۔ تو اس میں عدت کو جواز انہوں نے بنایا جو کہ درست تھا کہ عدت پوری نہیں ہوئی تھی۔ خاص طور پہ ہو یہ بات ٹھیک ہے، پھر ہمارا تو نکاح درست نہیں ہوا تو پھر نکاح پڑھاتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کو کسی نے بتایا ہوا تھا کہ جب تک آپ شرعی احکامات کے اوپر نہیں چلیں گے تو پھر آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ تو خان صاحب نے اپنا سارا وہ جو پلے بوائے امیج تھا نا وہ تیاگ دیا اور پھر انہوں نے نکاح کر لیا۔ اس میں جو باٹم لائن ہے جو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے سب جانتے بوجھتے نکاح اور شادی کی تقریب منعقد کی۔ اس وقت رمضان مبارک کا 4تھا دن تھا۔ تراویح کے بعد درخواست گزار محمد حنیف میرے پاس آئے اور درخواست گزار نے مجھ سے عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی کی بابت پوچھا، اور میں نے ان کو بتا دیا کہ جناب یہ صورتحال ہے۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں، اب اس میں تبصرے آ رہے ہیں نا، یعنی اگر یہ نکاح پہ نکاح ہو، یعنی اگر آپ نے نکاح کیا ہے اور وہ شرعی ہے، اس میں عدت ودت کا کوئی جھگڑا نہیں، اور آپ کو کبھی دوبارہ نکاح کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی عدت پوری نہیں ہوئی ہے اور آپ نے نکاح کر لیا ہے تو پھر آپ نے جو عدت کے دوران جو آپ نے میاں بیوی کی حیثیت سے وقت گزارا ہے وہ غیر قانونی، غیر شرعی ہے، اس کی باقاعدہ سزا ہے، اور جو سزا جو سزا زنا کی ہوتی ہے یا جو سزا اس طرح کے کاموں کی ہوتی ہے
یعنی یہ حد کا معاملہ ہے، کوڑوں کی سزا، سنگسار کی سزا، تو یہ تو خیر شرعی طریقے جو جانتے ہیں مولوی وہ بتا سکتے۔ سوال یہ ہے کہ نواز شریف کو تو ایک جعلی مفروضے پر نائل کر دیا گیا، لیکن اب یہاں پر تو ایک گواہ موجود ہے، گواہ نہیں بلکہ وہ تو ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے، مفتی ہے جس نے نکاح پڑھایا ہے، وہ بیان خلفی دے رہا ہے، اس کے بعد اس نے آ کے باقاعدہ خود اپنا ویڈیو بیان دیا ہے۔ اب کوئی شک نہیں رہے گی کہ عدالت کے اندر کھڑا ہو کے جو شخص بیان ریکارڈ کرائے، تو 3 سٹیپ انہوں نے اپنے پورے کر لیے ہیں۔ تو ابھی اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ خان صاحب جو ہے وہ صادق و امین ہے اور وہ پکے مسلمان ہیں، ریاست مدینہ کے دائی ہیں، تو یہ بات پھر ماننے والی نہیں ہے۔ تو اگر ایک سابق وزیر اعظم کو قانون اس بات پر سزا دیتا ہے کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی، تو قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ کم از کم میرا خیال ہے کہ ان کو اس میں کوئی نہ کوئی سزا تو ہونی چاہیے۔ اور خاص طور اگر سعودی عرب میں ہوتے اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آتا تو پھر یا تو ان کو تہران کے کسی چوک میں، یا سعودی عرب میں جدہ کی جو وہ کنگ خالد مسجد ہے اس کے سامنے ان کا پھر وہ تیا پانچا ہو چکا ہوتا۔ اب دونوں نے گناہ کبیرہ کیا ہے، شکر کرے خاص طور اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کے جج خود بیگمات سے ڈرتے ہیں اور بیگمات کے کہنے سننے میں ہیں، تو وہ کبھی بھی کسی کی بیگم کے حوالے سے کوئی فیصلہ دینا ہو تو پھر وہ ذرا ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کہتے ہیں کام پہ ٹانگ جاتی ہیں۔ تو اس معاملے میں ہماری کوئی عدالت میرا نہیں خیال کو نوٹس لے گی، لیکن چونکہ معاملہ شرعی بھی ہے اور دوسرا بھی ہے، اور یہ عوام کے سامنے ایک بہت بڑی چیز آ گئی ہے کہ جانتے بوجھتے انہوں نے غیر شرعی نکاح کیا ہے۔ تو اس میں عدت کے دوران جو نکاح کیا گیا ہے اس پر دونوں کو سزا ہونی چاہیے، لیکن اگر پاکستان کی عدلیہ کو دیکھو تو میرا خیال ہے عدالت کے یہ ذاتی معاملہ ہے، لیکن شرعی طور پر اگر آپ دیکھیں، اور ہم چونکہ مسلمان ہیں تو شرع ہمارے لیے پہلے ہے، اور پاکستان کے جو قانون ہے، عدالتیں ہیں، وہ شرعی قوانین کے مطابق ہے۔ 2018 کے بعد اگر ان کا یہ نکاح ہے اور یہ غیر شرعی نکاح تصور کیا جائے گا، اور اس کے تحت وہ جتنا عرصہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ رہے ان کو یا توبہ کرنی پڑے گی، یا کوئی جرمانہ بھرنا پڑے گا، یا کوئی معافی مانگنی پڑے گی، یہ تو اب مفتیان دین فیصلہ کریں۔ خاص طور سے ویسے اپنے کردے مفتی نے خود، وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے مفتی ہیں، اور وہ قوم الجاہلیہ المجہولیہ کے وہ پیر ہے، تو وہ کوئی بھی دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو اس نکاح کے اوپر میرا ذاتی کوئی ٹیک نہیں ہے، میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو اس کے اوپر کس قسم کی سزا ہو سکتی ہے، کتنی ہو سکتی ہے، اور اس سے ان کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ تو آلموسٹ سمجھے ڈن ہے، کیونکہ پاکستان میں اس قسم کی چیزوں کی معافی میرا نہیں خیال کہ عوام دیتے ہوں۔ وہ بھٹو صاحب نے ایک جلسے میں کہہ دیا تھوڑی سی جو پی لی ہے، حالانکہ انہوں نے جس بھی لہجے میں کہا، جس طریقے سے بھی کہا، اور پھر مولوی نے ان کے خلاف جو دھوم مچائی تھی یا ادھم مچایا تھا، وہ تو پھر سب کو پتہ ہے نا کہ وہ کیا ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بعض علماء نے تو اس کو بہت زیادہ یعنی اس میں ان کی رائے جو ہے اس میں مجھے بہت زیادہ شدت پسندی نظر آئی۔ وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ کیا گیا یہ ایمانی عمل نہیں تھا، یہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا، غیر شرعی جادو ٹونے عملیات میں شدت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے یہ غیر شرعی عمل کیا گیا ہے۔ اب اس پہ میں کیا کہوں، وہ بھی بڑے عالم دین ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس نکاح کے بعد اور اس واردات کے بعد خاص صاحب کا وہ جو مدینہ کی ریاست والا بیانیہ ہے وہ بھی جو ہے وہ آلموسٹ، وہ تو ایسے لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے کہ وہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ویسے بعض لوگ مفتی صاحب کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مفتی صاحب جو ہے وہ یہ بھی پرانے ٹاؤٹ ہے اور ایجنسیوں کے ساتھ ان کا بڑا تعلق رہا ہے، اور ان کی پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، ان کو بھی شاید کوئی کسٹوڈیل ٹارچر ان پہ ہوا ہوگا، بیان زبردستی دلایا گیا ہے، کوئی مجبوری ہوگی۔ تو مفتی صاحب کی مجبوری کو چھوڑے، طلاق کی کاغذ پکڑے، طلاق کی ڈیٹ دیکھیں اور نکاح کی ڈیٹ دیکھیں، اگر تو وہ ڈیٹ جو ہے وہ اور ہی ویریفائی ہونا چاہیے۔ اب طلاق نامے میں ڈیٹ آگے پیچھے نہ کر دی جائے، لیکن یہ اگر ڈیٹس کے حساب سے وہ جو دورانیہ ہوتا ہے عدت کا اگر وہ مکمل ہو چکا ہے تو پھر مفتی صاحب جو ہے نا وہ شعلہ چوک میں ان کو بھی پھانسی دینی چاہیے۔ لیکن اگر نہیں ہوا اور وہ صحیح فرما رہے ہیں تو پھر وہ خاص سب پر جب وہ کارروائی تو بنتی ہے، حد تو لگتی ہے، کم از کم 4-6 کوڑے تو مارو نا۔ یہ معاملہ جب پہلے بھی سامنے آیا تھا تو اس وقت بھی بشرا بی بی نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ان کی جو عدت ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ تو اب بشرا بی بی یا جھوٹی ہیں، یا عمران خان صاحب جھوٹے ہیں، یا مفتی سعید صاحب جھوٹے ہیں،
ان تینوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے. اور وہ جو ہم محاورہ پڑھتے ہیں نا کہ قبر ایک ہے مردے دو، اب یہاں پہ قبر ایک ہے مردے تین ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو درخواست جنہوں نے سنی ہے سینئر جج نصر من اللہ، ایک عطر من اللہ ہے، ایک نصر من اللہ ہے، یہ بلوچ ہیں، ان کی عدالت میں یہ مقدمہ سنا گیا ہے. اب اگر انہوں نے اس مقدمے میں، ظاہر ہے یہ مقدمہ خان صاحب اور ان کی بابت ہے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بابت. اب خان صاحب اس مقدمے کو روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے، لاہور ہائی کورٹ میں جائیں گے، اور جگہوں پہ درخواست دائر کریں گے اور کہیں گے تفتیش روک دی جائے، کارروائی روک دی جائے، مقدمے کی سماعت روک دی جائے. خان صاحب پیش نہیں ہونے لگے. یہ عدالت اگر انہیں بلائے گی تو خان صاحب جائیں گے نہیں، اور جائیں گے تو پھر اس طرح جائیں گے جس طرح جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں گئے تھے. تو اب کی بار دیکھنا یہ ہے کہ کیا خان صاحب کے ساتھ اتنے لوگ جاتے ہیں جو کہ خان صاحب کا وہ نکاح شرعی ثابت کر سکیں، اور کیا خان صاحب اس معاملے کو سیاسی بتائیں گے یا اس معاملے میں اپنی پوزیشن کلیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.